ارے بھائی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر ہے، اور دا کریڈٹ گوز ٹو غضنفر بھائی کہ اتنے سارے کریٹو لوگوں کو انہوں نے اس ویکینڈ پہ جمع کر لیا اور ایک چھت کے تلے ہم سب کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا۔ تو ویلکم ٹو ہیوسٹن۔ آپ ایک مہینے کی ہی ابھی آپ کی یہاں پہ ٹائم گزرا ہے، تو تھوڑا سا ہماری آڈینسز کو بتاتے چلیے کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا اپنی فنکاری کا، اپنی کریٹیوٹی کا آغاز کہاں سے ہوا اور وہ کہاں تک آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ اس قسم کا ایک خوبصورت کام کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہے ہیوسٹن کے واسیوں کے لیے بھی، اور امریکہ اور نارتھ امریکہ کے آڈینس کے لیے، کہ فنون لطیفہ سے وابستہ افراد جب کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ کس طرح سماج کی جو ہمواریاں اور ناہمواریاں ہوتی ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ایک فنکار ہی ہیں میرے حساب سے۔ تو اب آ جائیے میری طرف، تو میرا نام ہے عارف با حلیم۔ میں پچھلے 32 سال سے فنون لطیفہ کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں، بطور پرفارمنگ آرٹسٹ کام کرتا ہوں۔ میں ایک اداکار ہوں، میں ایک صداکار ہوں، میں ایک ہدایت کار ہوں، پیشکار ہوں، گلوکار ہوں، اور میوزک پروڈکشن، تھیٹر، یہ میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پچھلے 32 سال سے رہا ہے۔ تو مجھے آواز پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے پاکستان میں 32 سال میں پس پردہ جو ٹی وی کمرشلز ہوتے ہیں ان کے پس پردہ اپنی آواز سے کچھ منجن بیچا ہے لوگوں کو۔ میں اس میں آخر میں آؤں گا۔ تو میں 32 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو میں اداکار بھی ہوں، اتنے سارے شعبے ہیں میرے، میں اتنے سارے ہیڈ پہنتا ہوں۔ پروڈکشن کمپنی ہے میری، اور کاتب پبلشر کے نام سے میں پبلشنگ ہاؤس بھی ہے میرا، کتابیں چھاپتا ہوں۔ تو کتابوں سے وابستگی کی وجہ سے میرا ایک معروف پروگرام میں کرتا ہوں ریڈیو پر، بولتی کتابیں۔ تو یہ سارے میرے مکس ملے جلے کام ہیں، لیکن سب جڑے ہوئے ہیں سارے دریا جو ہیں ایک سمندر سے، اور سمندر کا نام ہے پرفارمنگ آرٹس۔ اب میں پاکستان سے ہجرت کر گیا ہوں اور ابھی ہیوسٹن میں قائم پذیر ہوں۔ 1 ماہ مجھے ہوا ہے یہاں پر آئے ہوئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میرا یہی چیلنج ہوتا ہے کہ اس شارٹ فارمیٹ میں اتنی گہری شخصیات کو کیسے جو ہے وہ سمو کے 15 منٹ میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا انصاف کر سکوں، تو اس کی معذرت پہلے ہی۔ تو یہ بتائیے عارف بھائی کہ آپ کا گھرانہ ادبی اور ثقافتی اور پرفارمنگ آرٹس میں تھا، یا آپ اچانک سے اس میں آ گئے، کوئی اپرچونٹی سامنے آ گئی؟ نہیں، دیکھیے ہمارے مسلمان خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فنکار گھر میں پیدا ہو جائے اسے گندا انڈا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے خاندان کے گندے انڈے ہیں، کیونکہ ہمارا کاروباری پس منظر ہے۔ میرے والد صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ایک سماجی شخصیت بھی تھے۔ وہ جبوتی کے کونسل جنرل تھے پاکستان میں، اور مشاعرہ جو عالمی مشاعرہ دبئی میں ہوتا ہے اس کے منتظمین میں سے تھے، بلکہ رابطہ افسر تھے پاکستان میں سلیم جعفری صاحب کے۔ تو میری خوش قسمتی صرف یہ رہی کہ میں بچپن سے ادب کے ماحول میں پلا بڑا۔ رئیس امروی، جان ایلیا، علی سردار جعفری، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، گوپی چند نارنگ، بہت بڑا میں اعزاز نام ہے لیتا رہوں گا، یہ، بہت بڑا جیسے اعزاز بیری ہے، سحر، بالکل۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں، ایسے خالد شاعر کے ساتھ میرے شب و روز گزرے والد صاحب کی مہربانی سے۔ تو ہماری زندگی کچھ ایسے ایام جو بچپن کے تھے، طفل کے تھے، وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھا میں کہ والد صاحب کی گوناگوں مصروف زندگی کے باوجود ان کا شغف ادب کی طرف کا زیادہ رہا، جس میں ہمارے گھر میں مشاعرے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں غزل نائٹ ہوتی تھی۔ تو ادیب، ادبا، شعراء کرام، مفکرین، فلاسفرز، رائٹرز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز یہ آتے تھے۔ ہم جس زمانے میں بڑے ہو رہے تھے اس زمانے میں فلم کلچر اور ٹیکنالوجی اپنی ایک نئی شکل لے رہی تھی، جس کو ہم ارتقائی منازل طے کر رہی تھی، یعنی وی ایچ ایس یا 35mm سے وی ایچ ایس، اور وی ایچ ایس کے بعد DVD کنورٹ ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ہم پروان چڑھ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اندر کوئی فنکار ہے۔ تو ہم نے پہلے تو نقل اتارنا شروع کیا، ٹپکل ایک اداکار جو بچپن میں کرتا ہے۔ پہلے میں ممکری کیا کرتا تھا مختلف اداکاروں کی، صداکاروں کی۔ اس طرح وہ کب بڑے ہو کر ہم آرٹس کونسل پہنچ گئے، کب ہم نے آرٹس کونسل ڈرامہ کمیٹی جوائن کر لی، کب ہم آرٹس کونسل میں ڈرامہ کمیٹی آرگنائزر ہو گئے، کب ہم تھیٹر فیسٹیول منعقد کرنے لگے، پتہ نہیں چلا۔ لیکن بنیاد مجھے لگتا ہے وہ بچپن کی تربیت یا وہ محافل ہیں جن کا میں حصہ رہا بچپن میں، میرے والد صاحب کی تو مرہون منت ہمارے گھر میں، تو اس وجہ سے ہو گیا۔ لیکن میرا خاندان جو ہے، میرا خانوادہ جو ہے، وہ بنیادی طور پر کاروباری ہے۔ بحلیم فیملی جو ہے بنیادی طور پر کاروباری سرشت رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ بزنس مین، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں گھر والے۔
میں تو یہ کام میں بزنس بھی کرتا ہوں، کاتب پبلشر ہے میرا، پروڈکشن ہاؤس ہے میرا، میں ڈرامے بناتا ہوں، فلمیں بناتا ہوں، تو بزنس کا ایک شعبہ پہلو میرے اندر ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں فنکار ہی ہوں، گندا انڈا۔ رائٹ، تخلیقی اور فنکاری کیپیبلٹیز آپ کے اندر ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں بہت کام کیا ہے پاکستان کی، ابھی میرا تجربہ ہوا ایک شارٹ فلم دیکھنے کا جو پاکستان کے فیشن انڈسٹری اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے بہت اس ٹاپک پہ تھی وہ فلم، جامن کے درخت کے نام سے۔ تو تھوڑا سا ہمیں اس انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اتنے ساری برانڈس کے ساتھ کام کرنے کے بعد؟ واٹ واز دیٹ آل اباؤٹ؟ دیکھیے فنکار جو ہے نا وہ بہت سارے شعبوں میں کام کرتا ہے، میں بس فنکار میں اس کو تجربہ تو ایک مکس کینوس ہے بہت بڑا تجربہ جو ہوتا ہے وہ، میں نے تھیٹر بھی ظاہر ہے 12 سال 15 سال تھیٹر کیا، ابھی بھی تھیٹر کرتا ہوں، ابھی لاسٹ جولائی میں مشتاق احمد یوسفی جو میں نے یہاں پرفارم کیا، یہ میں نے مکس پرفارم کیا تھا لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ابھی جولائی کے مہینے میں یوسفی صاحب کی سینٹینیل برتھ ڈے پر، تو ہم نے اس میں تھیٹر بھی کیا، تو تھیٹر تو مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ تو رہا سوال ایڈورٹائزنگ، تو ایڈورٹائزنگ نے ہی تو مجھے بنایا ایکچولی، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے میری آواز جو آواز پاکستان بنی، کیونکہ ہر ٹی وی کمرشل میں آپ کو جب موقع ملے کمرشل کرنے کا، تو آپ کے کتنے بڑے بڑے پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں، ملٹی ملین برانڈز ہیں، اور ان میں ہماری آواز کو پسند کیا جائے تو یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے۔ تو تجربہ جو ہوتا ہے وہ فنکار مختلف اسکرپٹ سے سیکھتا ہے، میں رنگوں کا مجموعہ ہوں، میں کوئی ایک رنگ نہیں ہوں، اور اگر میں اداکار ہوں تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پانی ہوں، مجھے جس برتن میں ڈال دیں اس کا شیپ اختیار کروں گا اور اس کا رنگ میرے اندر سے جھلکے گا۔ تو یہی میری پیشہ ورانہ مہارت ہے اور یہی میری پیشہ ورانہ ضرورت ہے جس کو مجھے غور کرنا چاہیے۔ تو اگر ایڈورٹائزنگ ایکسپیرینس کی بات کریں تو یہ تو لوگوں بہترین قلم کار جو تخلیق کار ہوتے ہیں، میں تو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو قلم کار ہوتا ہے وہ اصل تخلیق کار ہوتا ہے، ہم تو اس کی لائنوں کو جیتے ہیں، اس میں زندگی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ادنا سی صحیح کرتے ہیں۔ تو میرا ایکسپیرینس بس یہ ہے کہ لوگوں نے لکھ دیا اور ہم بن گئے۔ واہ، کتنی انکساری۔ تو یہ بتائیے کہ امریکہ ایک بالکل ہی نیا لینڈسکیپ ہے، رائٹ؟ یہاں کی اکانومی ڈفرینٹ ہے، یہاں کی سوسائٹی ڈفرینٹ ہے، یہاں کا میڈیا بہت ڈفرینٹ ہے، رائٹ؟ کیا ابھی تک اتنے شارٹ عرصے میں آپ دیکھ سکے ہیں، کیا چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، کیا سوالات آپ کے دماغ میں جنم لے رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے شاہد صاحب آپ کا۔ اس میں مجھے سر دست تو کوئی مشکل اس لیے نظر نہیں آ رہی، ابھی 1 ماہ ہوا ہے اور 1 ماہ میں بھی میرا یہ دوسرا انٹرویو ہے کسی میڈیا براڈ کاسٹ کے لیے، اور دوسرے انٹرویو میں اردو میں انٹرویو دے رہا ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنا اجنبی محسوس کر رہا ہوں یہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں قطعی کوئی دشواری نہیں ہونے والی مجھے، اور میرا ایک ماننا ہے کہ ہنرمند انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، ہنرمند انسان کے لیے دنیا کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور اس کو اس کے چاہنے والے، اس کے کام کے پسند کرنے والے، چاہے وہ صادقین ہوں، چاہے وہ گلجی ہوں، یا ایم ایف حسین ہوں ہندوستان کے، یا شاہ رخ خان ہوں، یا امیتابھ بچن ہوں، یا راج کپور جی ہوں جن کو پوری دنیا میں پوجا جاتا ہے، یا عامر خان صاحب ہوں۔ تو فنکار جو ہوتا ہے وہ ہر دنیا کے جس گوشے میں چلا جائے اس کا گرد اس کی ایک دنیا بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو مجھے کوئی اجنبیت ابھی تک تو ہیوسٹن میں محسوس نہیں ہوئی، بہت خوب، اور امید بھی نہیں کرتا کہ مستقبل قریب میں ہونے والی ہے۔ بالکل انبلیویبل۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں یہ موقع مل سکا بیٹھ کے بات کرنے کا، اور میری یہ امید ہوگی کہ اٹس ناٹ اے ون آف، اور یہ کانورسیشن جاری اور ساری رہے گی آپ کے ساتھ۔ آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں۔ مجھے ایک کسی کا جی مجھے اس سلسلے میں یہ میں اجنبیت کی بات یاد آئی ہے۔ اجنبیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے اب تک ایک تھیٹر پروڈکشن مل چکی ہے ڈائریکٹ کرنے کے لیے، ایک عدد فیچر فلم کی آفر آ چکی ہے کہ مجھے یہاں ڈائریکٹ کرنی ہے، کیونکہ میں بطور ہدایت کار بھی کام کرتا ہوں، تو مجھے ایکٹر بھی ہوں۔ ساون فلم آپ نے اگر دیکھی ہو، نہ دیکھی ہو تو دیکھیے گا، ساون فلم ضرور دیکھیے جا کے، یوٹیوب پہ موجود ہے، نیٹ فلکس پہ 4 سال رہی ہے لیکن پاکستانیوں نے بہت کم دیکھی ہے، اس کو 9 انٹرنیشنل ایوارڈ ملے۔ ہم لنک لگا دیں گے، آپ فکر نہیں لنک کیجیے۔ لگائیے، بالکل، کیونکہ فلم کو پروموٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ تو جو یہاں پر میں آیا ہوں تو اجنبیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے ایک تھیٹر پروڈکشن ڈائریکٹ کرنی ہے، مجھے ایک عدد فیچر فلم ڈائریکٹ کرنی ہے یہاں پر۔ واہ، اس سے زیادہ مصروفیت کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ تو آخر میں یہ بتاتے جائیے کہ آپ
کی آواز کو، آپ کو، آپ کی فنکاری کو اب اور کہاں کہاں سنا جا سکتا ہے ان دا نیئر فیوچر؟ آپ نے آئی تھنک کچھ ریڈیو کا حوالہ دیا تھا آج کہ ہی آپ سن سکتے ہیں شام کو میرا ایک پروگرام ہے بولتی کتابیں. اچھا یہ پاکستان میں کرتا تھا میں، کئی طویل مدت میں نے ریڈیو پر کیا. جیسے ہی یہاں آیا تو یہاں کچھ احباب ملے جو محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں شروع کیا جائے. ہم نے فل غور شروع کر دیا، نیکی اور پوچھ پوچھ، نیکی اور پوچھ سوال ہی پیدا پوچھ. نہیں ہوتا. تو ہم نے آج میرا دوسرا پروگرام ہے، پہلا پچھلی اتوار کو تھا. ہر اتوار کی شام 7 سے 8 آپ مجھے سن سکتے ہیں لائیو آن سنگیت ریڈیو، سنگیت ریڈیو بولتی کتابیں. اس میں بولتی کتاب پڑھ کر سناتا ہوں. بالکل. میں چاہتا ہوں لوگ اردو ادب کی طرف آئیں، کتابیں سنیں. کتابیں کتاب سنیں. سننے سے آپ کا انٹلیکٹ بھی گرو کرتا ہے، کیونکہ اگر لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ جب سنیں گے تو آپ کو آپ کے کانوں میں وہ آواز، وہ اردو کے الفاظ آپ کے ذہن، کان کے ذریعے آپ کے ذہن میں جمع ہوں گے، ذخیرہ بڑھے گا آپ کا، اور وہ کہانیوں سے جو آپ جڑیں گے. تو یہی میرا کاز ہے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، بولتی کتابیں. تو کتاب پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا نام ہے ریڈیو پر کرتا ہوں میں. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل بیوٹیفل. اور آئی تھنک مجھے اشارہ مل چکا ہے کہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اسی امید سے کہ یہ جاری اور ساری رہے. اور کبھی بھی کوئی آپ کو ہماری ضرورت ہو، پلیز ریچ آؤٹ ٹو اس. اور یہی مقصد ہے انڈس آرٹس کاؤنسل کا کہ جو ہمارے پاکستانی امریکہ آ گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ ہماری زبان، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کو آگے کیسے بڑھائیں. نہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں انڈس جو آرٹس کاؤنسل ہے اس کا بہت مشکور ہوں کہ نہ صرف آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے، حیرانی ہو رہی ہے، بلکہ ایک دوہری خوشی ہو رہی ہے کہ میں تو آرٹس کاؤنسل کا ممبر ہوں کراچی میں، اور آرٹس کاؤنسل کی بہت ساری فیسٹیوٹیز کا حصہ رہتا ہوں ہر سال. لیکن یہاں بھی آرٹس کاؤنسل آپ نے بنا رکھی ہے، تو مجھے نہ صرف اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کا حصہ رہوں گا آپ کے. اگر آپ کو میری خدمات درکار ہوں تو میں حاضر ہوں. جو بھی فن کی خدمت ہم کر سکتے ہیں بطور فنکار، اس کے لیے انڈس آرٹس کاؤنسل کے لیے ہم حاضر رہیں گے. ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.